کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے خطرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ۔ منقول ہے کہ ایک مصیبت زدہ عورت اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اتنے میں وہاں ایک سائیں آیا اور سوال کیا کہ مجھے کھانے کو کچھ دو۔ عورت نے کہا، اے سائیں، میرے گھر میں 3 دن سے آگ نہیں جلی ہے، میں تجھے کیا دوں؟ سائیں نے جواب دیا کہ مائی، تم اتنی دکھی اور پریشان ہو تو صادق مراد رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ کیوں نہیں رکھتی؟ عورت نے کہا، سائیں جی، کس طرح سے صادق مراد کا روزہ رکھوں یہ بتاؤ۔ سائیں بولا کہ آج رات چاند رات ہے، آج چاند دیکھ کر کہانی شروع کر دو، 9 رات کہانی سنو اور 9ویں رات کو روزہ رکھو، اور گیہوں کے آٹے کا ملیدہ بنا کر کہانی سن کر ملیدے پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ مراد کا روزہ کے نام کا فاتحہ دے کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا مانگو اور اپنی مصیبت کو یاد کرو، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر سائیں جی تو چلا گیا اور اس عورت نے نہا دھو کر کہانی شروع کر دی۔ 9 رات برابر کہانی سنی، 9ویں رات کو روزہ رکھا۔ لیکن گھر میں ایک دانہ نہ تھا، نہ پاس میں ایک پیسہ تھا۔ بیچاری روزے کی نیت کر کے سو گئی۔ صبح اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ تکیے کے نیچے 2 پیسے پڑے ہیں۔ وہ لے کر اپنے شوہر سے بولی کہ اس کا ملیدے کا سامان لا دو۔ اس کا شوہر چیزیں لے آیا اور عورت نے ملیدہ تیار کیا اور کہانی سنی اور ملیدے پہ فاتحہ دینے بیٹھی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، میری گود میں سے بچے کو لے کر باہر جاؤ، ورنہ یہ ملیدہ مانگے گا، یہ نیاز دوسروں کو نہیں کھلائی جاتی ہے۔ اس کا شوہر بچے کو لے کر باہر چلا گیا۔ ادھر اس آدمی کو پیشاب کی حاجت ہوئی، بچے کو نیچے بٹھا کر خود پیشاب کرنے لگا۔ اتفاقاً اس کا پیر زمین میں گھس گیا۔ حاجت ہوئی، بچے کو بٹھا کر خود پیشاب کرنے لگا۔ اتفاقاً اس کا پیر زمین میں گھس گیا۔ پیر کھینچ کے نیچے دیکھا تو زمین کے اندر خزانہ دکھائی دیا۔ گھر میں اس نے آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ خزانہ ملا ہے۔ عورت نے کہا، ابھی ٹھہرو، اپنے نصیب میں ہوگا تو کہیں نہیں جائے گا، آدھی رات کو لے کر آئیں گے۔ پھر آدھی رات کو دونوں گئے اور زمین میں سے خزانہ لے آئے۔ صبح میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بغیر بولے اور بلائے چاروں طرف سے مزدور آ کر گھر بنانے لگے۔ تھوڑے دنوں میں گھر بن گیا اور خوب عیش و آرام سے رہنے لگے۔ پڑوسن نے دیکھ تو بہت حیران ہوئے اور تعجب سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ عورت نے جواب دیا کہ میں نے صادق رضی اللہ تعالی عنہ مراد کا روزہ رکھا تھا، اس لیے مجھے یہ دولت نصیب ہوئی۔ اگر تمہیں ضرورت ہو تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ رکھو۔ پڑوسن بولی کہ میرے گھر میں تو دولت بہت ہے، میں روزہ رکھ کر کیا کروں گی؟ کہہ کے یہ بول کر گھر گئی، لیکن ابھی گھر پہنچی بھی نہیں تھی کہ یکایک اس کے گھر میں آگ لگے اور سب مال و اسباب جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ عورت 3 دن حیران و پریشان پھرتی رہی۔ چوتھے دن اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے چلنے لگی۔ چلتے چلتے ایک سوداگر کی دکان پہنچی اور خود پر پڑی ہوئی مصیبت کی داستان سنائی۔ سوداگر بولا، آج سے تو میری بہن ہے۔ پھر سوداگر انہیں اپنے گھر لایا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میری بہن آئی ہے۔ بہن نے کہا کہ تم بھی صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ رکھنا۔ سوداگر کی بیوی نے کہا، بہن گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، روزہ رکھ کر اور کہانی سن کر کیا کروں گی؟ وہ عورت چپ ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ گھر پر آ کر کیا دیکھتی ہے کہ جیسا گھر تھا ویسے کا ویسا ہے، اور دونوں اپنی زندگی سکھ و چین سے گزارنے لگے۔ درود شریف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سوداگر کی بیوی نے انکار کا جو بولا تھا، اس سے اس کی ملکیت جانے لگی۔ تھوڑے دنوں میں گھر کا سامان وغیرہ بیچ کر کھایا۔ آخر اتنی تنگ-دستی ہو گئی کہ بدن پر کپڑے بھی نہ رہے۔ آخرکار سوداگر اپنی بیوی سے بولا، چلو تھوڑے دن بہن کے گھر پر رہیں گے۔ صبح اٹھ کر دونوں جانے لگے۔ چلتے چلتے کنویں قریب پہنچے۔ وہاں ایک عورت پانی بھرتی تھی۔ اس سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کی بہن کی ہی ملازمہ تھی۔ سوداگر نے کہا کہ میری بہن کو خبر کرو، تمہارا بھائی سوداگر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ملازمہ نے اندر جا کر خبر دی۔ عورت گھبرائی اور بولا کہ کیا حال ہے میرے بھائی کا؟ ملازمہ نے جواب دیا، بہت خراب حالت ہے، بدن پر کپڑے بھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر بہن بولی، جاؤ 1 جوڑا کپڑا میرے بھائی کے واسطے اور 1 جوڑا میری بھابھی کے واسطے لے جاؤ۔ انہیں گاڑی میں بٹھا کر آرام سے لے کر آؤ۔ ملازمہ چلی گئی اور انہیں گاڑی میں بٹھا کر لے آئی۔ بہن اپنے منہ بولے بھائی اور بھابھی کو اتار کر
اوپر منزلے پر لے گئی، چائے پانی اور پان دے کر نیچے آئی اور طرح طرح کے کھانے خود ہی اپنے ہاتھ سے پکا کر تیار کیے اور اوپر آ کر دسترخوان بچھا کر بھائی اور بھابھی کو بولی بسم اللہ کرو۔ وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور جس کھانے میں ہاتھ ڈالتے اس میں بالوں کے گچھے نکلتے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور چپکے سے نیچے اتر کر واپس چلے گئے۔ بہن جب اوپر گئی تو دیکھا کہ مہمان نہیں ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے ایک چنے والے کی دکان کے پاس گئے، چنے والے کی دکان کے پاس سے نکلے، گرم گرم چنے دیکھ کر رک گئے۔ سوداگر نے چنے والے سے چنے مانگے۔ چنے والے کو یہ حال دیکھ کر رحم آ گیا، اس لیے اس نے تھوڑے سے چنے دے دیے۔ چنے گود میں ڈال کر چلنے لگے۔ تھوڑی دور جا کر ایک ندی کے کنارے ہاتھ منہ دھو کر چنے کھانے بیٹھے۔ گود میں دیکھتے ہیں کہ چنے لوہے کے بن گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں جانے لگے اور ایک گڑھا کھود کر اس میں چنے بند کیے اور کہا کہ اگر میں 12 سال بعد بھی آؤں تو میری امانت مجھے ملے۔ یہ بول کر ادھر سے بھی چلتے ہوئے راستے میں خربوزے کا کھیت نظر آیا۔ خربوزہ دیکھ کر سوداگر کی بیوی بولی یہ خربوزہ توڑ لاؤ، خربوزہ لاؤ تو کھائیں۔ سوداگر کھیت میں گیا، وہاں سپاہی نے انجانا آدمی سمجھ کر سوچا کہ شہزادے کا قاتل یہی ہے، اسے گرفتار کر لیا اور اسے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو ابھی قید میں رکھو، اگر 3 دن کے اندر شہزادہ آ گیا تو ان کو چھوڑ دینا اور اگر نہیں آیا تو ان کو پھانسی دے دینا۔ یہاں قید خانے میں سوداگر کی بیوی کو اچانک خیال آیا کہ جو انکار کا بول بولا تھا شاید اسی کا یہ بدلہ ہے، اس لیے اس عورت نے تمام رات توبہ استغفار میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی روزے کی نیت کر کے سو گئی۔ سو کر اٹھی تو اس کے سر کے نیچے 2 پیسے ملے۔ اس نے وہ پیسے لے کر کہا کہ اس پیسے میں سے ملیدے کا سامان منگا دو۔ سوداگر قید خانے کے دروازے پہ جا کر کھڑا ہو گیا، وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی جلدی جلدی چلا آتا ہے۔ اس کو سوداگر نے کہا کہ بھائی ہم دونوں نے صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا روزہ رکھا ہے، اس لیے ان 2 پیسوں کے ملیدے کا سامان لا کر دے دے۔ اس نے کہا کہ آج میرے لڑکے کی شادی ہے، اس لیے مجھے فرصت نہیں کہ میں افطار کا سامان لا کر دوں۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ سوداگر وہاں تھوڑی دیر اور کھڑا رہا۔ اتنے میں کہ ایک ضعیف بڑھیا وہاں سے روتی پیٹتی ہوئی نکلی۔ اس کو دیکھ کر سوداگر نے کہا مائی تم خود پریشان ہو، ایسا مجھے معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر ضعیف بڑھیا بولی۔ ضعیف بڑھیا نے کہا کہو بھائی، جو کچھ کہنا ہو خوشی سے کہو، میں تمہارا کام خوشی سے کروں گی۔ یہ سن کر سوداگر نے کہا ہم دونوں نے صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا روزہ رکھا ہے، ہم دونوں قید میں ہیں، اس لیے ہم کو ملیدے کا سامان لا کر دو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے افطاری کا سامان ضرور لا کر دوں گی۔ اور سوداگر کو بتایا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میں اس کے کفن کا سامان لانے جاتی تھی لیکن اب آدھا گھنٹہ دیر سے جاؤں گی، پہلے نیاز کا سامان لا کر دوں، پہلے نیاز کا سامان لے کر آؤں۔ یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ ضعیفہ ملیدے کا سامان لے کر اپنے گھر گئی اور پاکیزگی سے پکانے لگی۔ گھر میں سب عورتیں میت کے پاس بیٹھی تھی، وہ سب کہنے لگی یہ بڑھیا دیوانی ہو گئی ہے، لڑکا مرا پڑا ہے اور یہ روٹی پکاتی ہے۔ بڑھیا کچھ نہیں بولی اور نہ کسی کی پرواہ کی اور ملیدہ تیار کر کے ملیدہ اور ایک لوٹا ٹھنڈا پانی لے کر جیل خانے میں پہنچی، اس سوداگر کو دیا اور سوداگر نے کہا مائی تھوڑی دیر بیٹھ کر کہانی سنتی جاؤ۔ ضعیفہ بیٹھ گئی اور سوداگر نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کہانی ملیدے کی نظر دلائی اور تینوں نے خوب رو رو کر دعا مانگی۔ اسی وقت ایک آدمی نے آ کر ضعیفہ کا لڑکا زندہ اس آدمی نے خبر دی کہ ضعیفہ کا لڑکا زندہ ہو گیا ہے، سبحان اللہ، اور کہا اپنی ماں کو بلاتا ہے۔ ضعیفہ نے گھر پر جا کر یہ کہانی لڑکے کو سنائی اور روٹی وغیرہ اور روزے کی سب بات کہہ سنائی، اور اسی رات کو گم ہوا شہزادہ آ کر خود اپنے بستر پر سو گیا۔ صبح کو جب یہ بات بادشاہ کو معلوم ہوئی تو بہت خوش ہوا اور دونوں قیدیوں کو دربار میں طلب کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آج جو چیز تم کو چاہیے وہ مانگو۔
ہم نے تم کو بے جرم و خطا گرفتار کیا تھا۔ اتنے میں دربار میں ایک آدمی روتا پیٹتا جس کے لڑکے کی شادی تھی، وہ بادشاہ سے رو رو کر بیان کیا کہ میرا اچھا بھلا لڑکا مر گیا، صاحب یہ تو کوئی جادوگر ہیں۔ بادشاہ سوداگر سے پوچھا تو سوداگر نے بات بتائی کہ دونوں نے صادق مراد رضی اللہ تعالیٰ کا روزہ رکھا تھا، اس لیے اس کو افطاری کا سامان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کیا اور ضعیفہ کا لڑکا مر گیا۔ اپنے لڑکے کی میت گھر میں پڑی ہونے کے باوجود اس نے افطاری کا سامان لا کر دیا، اس لیے اس کا بیٹا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی کرامت سے زندہ ہو گیا اور اس کا لڑکا مر گیا۔ بعد میں بادشاہ نے سوداگر کو انعام لینے کو کہا۔ سوداگر نے جواب دیا کہ ہم نے جس کا روزہ رکھا تھا اور جس امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے دار تھے وہی ہم کو انعام دیں گے، ہم ان سے ہی لیں گے۔ پھر یہ دونوں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں وہی خربوزے کا کھیت آیا۔ عورت نے کہا کہ ایک خربوزہ لاؤ تو کھائیں۔ سوداگر ایک بڑا خربوزہ لے آیا اور دونوں نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر وہاں سے چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہی ندی کے کنارے آئے۔ اس نے وہاں رکھے ہوئے چنے کھودے تو ویسے ہی گرم گرم نکلے۔ دونوں نے کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا اور وہاں سے بھی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے اسی کنویں پر آئے۔ وہی ملازمہ پانی بھرتی تھی۔ اس کو دیکھ کر سوداگر نے کہا میری بہن کو کہو کہ تمہارا بھائی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ملازمہ نے آ کر گھر پر کہا۔ بہن نے پوچھا کہ کیا حال ہے میرے بھائی کا؟ ملازمہ نے جواب دیا بہت خراب حالت ہے، کپڑے بھی پھٹ گئے ہیں۔ بہن نے 2 جوڑے کپڑے اور گاڑی دے کر ملازمہ کو بھیجا۔ گاڑی میں وہ دونوں آئے۔ بہن نے بھائی اور بھابھی کو اتارا اور اوپر لے گئی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ دونوں نے کہا کہ بہن ہماری خطا ہوئی تھی، ہم جس رکابی میں ہاتھ ڈالتے تھے اس رکابی میں بال کے گوچھے آتے تھے، اس لیے ہم اتر کر چلے گئے اور جو اپنے اوپر مصیبت گزری تھی وہ کہہ سنائی۔ بہن نے کہا کہ اب میں تم کو کہیں نہ جانے دوں گی، اب ہم سب ساتھ ہی رہیں گے۔ اس کے بعد بہن، بھائی اور بھابھی سب ساتھ ہی سکھ چین سے زندگی گزارنے لگے۔ جس طرح سے ان لوگوں کی مراد پوری ہوئی ہے اس طرح سے حاجت مندوں کی مرادیں پوری ہوں، اور یا اللہ پاک ہماری بھی غیبی مدد کر دے۔ یا اللہ پاک اس دنیا میں جتنے بھی گناہ گار ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اور یا رب پاک، یا رب کعبہ، تجھے تیری کعبے کی کالی کملی کا واسطہ، تجھے غلاف کعبہ کا واسطہ، تجھے حجر اسود کا واسطہ میرے مالک، تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں بھی یا اللہ پاک روضہ رسول پر بلوا، اور یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر کے یا اللہ پاک ہماری بھی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ پاک دینی اور دنیاوی دونوں طرف سے ہماری آسانیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ پاک اولاد کی آزمائش سے بچا لینا۔ یا اللہ پاک قبر کی تکلیف سے، منکر نکیر کے سوالات سے، یا اللہ پاک موت کی سختی سے، یا اللہ پاک قبر کے عذاب سے، یا اللہ پاک ہماری حفاظت فرمانا۔ اے رحمان، اے رحیم، اے مالک، اے مولا، اے مولا کائنات، تو ہم سب کا بیڑا پار کر دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کا بیڑا پار کر دے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد، آپ نے جس طرح سے ان لوگوں کی مرادیں پوری کری ہیں، خداوند عالم آپ ہماری بھی مرادوں کو پورا کیجیے، جملہ سننے والوں کو، ماننے والوں کو، اور جن کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں اور جو اس کہانی کو سن رہے ہیں ان سب کی بھی جائز تمنائیں، حاجتیں، مرادیں، آرزوئیں، خواہشات کو پورا کر دیجیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بچوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت دیجیے، میرے بچوں کو پنجتن پاک کے صدقے میں 5 وقتہ نمازی بنا دیجیے، اور ان کے صدقے میں مجھے بھی 5 وقتہ نمازی بنا دیجیے، اور ہماری زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیجیے۔ آپ کو واسطہ رسول پاک کا ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب کیجیے گا جب دم واپسی ہو اس دنیا سے۔ یا رب پاک کلمہ ہو لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک روزی دے
یا اللہ پاک ایسی غیب سے روزی کی مدد کر دے یا اللہ پاک۔ آج کل ملک کے جو حالات ہیں یا اللہ پاک، اتنی مشکل پریشانی، رمضان کا مبارک مہینہ سر پر ہے، اور یا اللہ پاک راشن پانی ہر چیز میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، گیس بجلی، ایک غریب آدمی کس حد تک اپنے لیے مشکل پریشانیوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ یا اللہ پاک تو میرے شوہر کو رزق حلال عطا فرما، اور یا اللہ پاک غیب سے ہمارے لیے روزی کا بندوبست کر دے یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک تو بند لبوں کی بولیوں کو سنتا ہے یا اللہ پاک، کریمہ کرم کر دے، رحیمہ رحم کر دے، واسطہ پنجتن پاک کہ تو میری دلی مراد کو پورا کر دے یا اللہ پاک۔ تو غیب سے ہمارے لیے روزی کے دروازے کھول دے یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک ہمارا رزق اگر زمین پر ہے تو ہمیں عطا کر دے، ہمارے قریب کر دے، اور اگر ہمارے قریب ہے تو اسے ہمیں عطا کر دے یا اللہ پاک۔ آمین ثم آمین بحق محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔